اسٹوری ٹائم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے مسکراتا چہرہ۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مسکراتا چہرہ کس کا ہے۔ تصویر میں تو ہمیں گارڈ انکل اور دو بچے نظر آ رہے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ اسکول سے گھر پہنچنے کے بعد علی ہاتھ منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں گیا، لیکن ہاتھ دھوئے بغیر ہی واپس آ گیا اور اپنا بستہ کھول کر ایک ایک چیز باہر نکالنے لگا۔ اس کی امی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، علی بیٹا کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ امی میری گھڑی نہیں مل رہی، علی نے اپنے بستے سے رنگوں کا ڈبہ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا اپنی دراز میں دیکھ لیجئے، شاید وہاں ہو، امی نے مشورہ دیا۔ امی مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے آج سائنس کے پیریڈ میں اپنی گھڑی میں وقت دیکھا تھا، علی نے اپنی کلائی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بیٹا مل جائے گی، آئیے کھانا کھا لیجئے، امی نے کہا۔ امی علی کو تسلی دے رہی ہیں اور علی سوچ رہا ہے سائنس کے پیریڈ میں تو تھی۔ دیکھیں علی کتنا گمسم پریشان ہے اپنی گھڑی کی وجہ سے۔ علی کھانا کھانے چلا تو گیا، لیکن وہ مسلسل گھڑی کے بارے میں سوچتا رہا۔ لیکن گھڑی کہاں گئی؟ شاید میں نے اپنی جماعت میں میز پر اتار کر رکھ دی ہو۔ رات ہو گئی، لیکن علی گھڑی کے لیے پریشان رہا۔ بیٹا اتنے پریشان نہ ہو، مل جائے گی، امی نے علی کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امی یہ گھڑی مجھے نانا جان نے پچھلی سالگرہ پر تحفے میں دی تھی، نانا جان کو جب پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں کتنا غیر ذمہ دار ہوں، ان کی دی ہوئی گھڑی کی حفاظت نہیں کر سکا، علی نے جواب دیا۔ خیر آپ سو جائیے، صبح اسکول بھی جانا ہے، امی یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور علی گھڑی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ علی اسکول پہنچ چکا ہے لیکن کتنا پریشان ہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنی جماعت میں، کمپیوٹر لیبارٹری میں، لائبریری میں، آرٹ روم میں، غرض ہر جگہ تلاش کی، لیکن گھڑی نہ ملی۔ اس کے دوستوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ لا علمی کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے۔ آخر وہ تھک ہار کر کھیل کے میدان میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے علی کی گھڑی مل گئی، علی کا ایکسپریشن دیکھیے۔ اچانک اس کا دوست عمیر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، علی تمہاری گھڑی مل گئی۔ علی نے فوراً کہا، عمیر کہاں ہے میری گھڑی؟ خان لالا کے پاس ہے، آؤ ہم گیٹ پر چلتے ہیں، عمیر نے جلدی سے کہا اور علی کو لے کر گیٹ کی طرف چل دیا۔ اچھا تو یہ تصویر میں خان لالا تھے۔ خان لالا یہ ہے علی، اس کی گھڑی گم ہوئی ہے، عمیر نے بے تابی سے خان لالا سے کہا۔ آئیے علی بیٹا آئیے، کیسی ہے آپ کی گھڑی؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ خان لالا نے سوال کیا تو علی نے جواب میں فوراً گھڑی کا حلیہ بتا دیا اور خان لالا نے گھڑی نکال کر علی کے سپورٹ کر دی۔ علی تمہیں پتا ہے آج خان لالا کا اسکول میں آخری دن ہے، عمیر نے علی کو ایک بڑی خبر سناتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا آج میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے علی کچھ کہتا خان لالا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، لیکن خان لالا آپ تو بہت اچھے ہیں، علی نے معصومیت سے کہا۔ خان لالا علی کی بات سن کر مسکرا دیے اور بولے، بیٹا عمر کا اچھائی یا برائی سے کیا تعلق؟
ابھی دونوں دوست خان لالا کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسمبلی کے لیے گھنٹی بجی اور وہ دونوں اسمبلی کے لیے چل دیے۔ یہ دیکھیے، سارے بچے خان لالا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ جماعت میں سب بچوں کو پتہ چل چکا تھا کہ خان لالا ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بچوں کی گفتگو کا موضوع خان لالا تھے۔ خان لالا کتنے اچھے ہیں، انہیں تمام بچوں کے نام یاد ہیں۔ وہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور ہر بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ صبح سب بچوں کو مسکرا کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، آندھی آئے یا بارش ہو، وہ اسکول کے گیٹ پر موجود رہتے ہیں، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو وہ چھتری لے کر ہر بچے کو اندر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عمیر نے بتایا کہ ایک دن جب اسے خرچ لینے کوئی نہیں آیا تو خان لالا اس کے ساتھ اس وقت تک بیٹھے رہے تھے جب تک اس کے گھر سے کوئی آ نہیں گیا۔ زارا نے بتایا کہ ایک دن بہت تیز بارش تھی اور اس کی گاڑی بہت دور کھڑی تھی۔ خان لالا چھتری لے کر اسے گاڑی تک چھوڑنے گئے۔ تقریباً سبھی بچوں کو خان لالا کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ رہی تھی۔ ندا نے کہا، خان لالا کتنے اچھے ہیں، ہر کسی کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی دیکھی ہے، علی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بچے جو خان لالا کی باتیں کرتے جاتے، اداس ہوتے جاتے۔ دوسرے دن اسمبلی میں ہیڈ مسٹریس نے خان لالا کے جانے کے بارے میں بچوں کو بتایا، ان کی خدمات کی تعریف کی اور انہیں اسکول انتظامیہ اور اسٹاف کی طرف سے تحفے دیے۔ خان لالا نے تحفے لیے اور شکریہ کہہ کر جانے لگے تو کسی نے کہا، رکیے خان لالا، ارے واہ، یہ تو بچے پھول اور تحفہ دے رہے ہیں خان لالا کو۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تحفہ لے کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تحفے کے اوپر لکھا تھا، پیارے خان لالا کے لیے سب بچوں کی طرف سے۔ اور آج بچوں نے دیکھا کہ اس مسکراتے ہوئے چہرے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بچوں، جب آپ لوگ کوئی اپنا اسکول چینج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے پرانے اسکول کے لاسٹ ڈے پہ تو رونا آتا ہوگا کہ آپ اپنے پرانے فرینڈ سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی ایک انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو بھی وہاں کے بچوں سے پیار ہو جاتا ہے، جس طرح خان لالا کو سب بچوں سے تھا اور وہ بچوں سے جدا ہونے پر رو رہے تھے۔ کیا آپ کے اسکول میں بھی کوئی خان لالا جیسا ایک اچھا اور سب سے پیار کرنے والا گارڈ ہے؟ کامنٹ میں ان کے نام ضرور بتائیے گا۔ اور آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ مسکراتا چہرہ کس کا تھا؟